ہے पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से, वो बड़ी वाज़ह क्लियर है और ये पूरी रियासत की आज़ादी की बात करते हैं, किसी मखसूस इलाके की बात नहीं करते हैं। और ये गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, ये पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं, इंडियन मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं। तो ये इस हवाले से जो कश्मीरी आज़ाद के पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर का जो नेशनलिस्ट है, मैं समझता हूँ कि ये इनकी बड़ी बात है। इन्होंने अपने आप को किसी एक केज में बंद नहीं कर रखा है। लेकिन इसमें मैं देखिए ये आपका व्यू है, लेकिन देखिए बात क्या आती है, अगर हमारे जो आज़ाद कश्मीर के नेशनलिस्ट हैं, अगर उनके जो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी हो, तो फिर तो ये होना चाहिए कि जो भी रियासत जम्मू कश्मीर में काबिज है, फिर उनकी स्ट्रगल उन सब के खिलाफ होनी चाहिए, ना कि एक मुल्क के खिलाफ होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पर जो ये जो जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, इस आज़ाद कश्मीर के अंदर ऑलमोस्ट जितनी भी जम्मू कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात करने वाले हैं, मेरे ख्याल में तो शायद कोई चंद लोगों को छोड़कर बाकी तो सारे पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ भी हैं, हिंदुस्तानी कब्जे के खिलाफ भी हैं। वो तो उसमें मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि कहीं उन्होंने ये कहा हो कि चंद उसका जो मैं जो जिन चंद एक की बात कर रहा हूँ वही है ना भी। मसला ये है कि जब इंडिया को खराबी करे तो सारे उसके खिलाफ बोल पड़ते हैं। मुझे कोई इतराज नहीं है, आप एक बार नहीं 10 बार उनके खिलाफ बोलें, उनके जो मुजालिम है या नाइंसाफी है उसकी मजम्मत करें, मुझे जरा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप सिर्फ एक काबिज के खिलाफ बात करते हैं ना, तो जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है वो बेवकूफ नहीं है, वो समझते हैं कि ये यानी सिर्फ एक के खिलाफ है। तो आया इसका कोई मजहब का तलब तो नहीं है कि हमारे यहाँ जिसको नेशनलिज्म कहते हैं, क्या वो रिलीजियस नेशनलिज्म तो नहीं है या मुस्लिम नेशनलिज्म नहीं है? मैं नहीं समझता कोई ऐसा कोई मजहबी इसमें कोई अनसर शामिल है। एक चीज हो सकती है कि शायद जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कुछ जो नेशनलिस्ट हैं, शायद वो कुछ ज्यादा खौफजदा हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी से, पाकिस्तान की फौज से या पाकिस्तान के हुक्मरानों से। इस वजह से बजाय इसके कि वो जितना ज्यादा जोर भारतीय मकबूजा कश्मीर की तरफ देते हैं कि वहां पर बहुत जुल्म हो रहा है, अगर उससे आधा जोर इस तरह भी लगा लें कि ये जो जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, यहाँ पर भी नाइंसाफियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर भी लोगों को बोलने का हक हासिल नहीं है। तो मेरे ख्याल में कुछ जोर इस तरह भी लगाना चाहिए। और ये जो खौफ है, जो मैं समझता हूँ कि हमारे इस खिते के अंदर जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खौफ है और इस खौफ की वजह से लोग जो है वो नहीं बोल रहे। एक मैं आपको बात बताता हूँ कि भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, आप वहाँ पर देखें कि वहाँ पर हज़ारों लाखों लोग जो है वो प्रोटेस्ट भी करते हैं। एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान की फ़ौज भी वहाँ पर मौजूद है। उसके सामने बच्चे, बूढ़े, औरतें सब वहाँ पर निकलती हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो है ना वो खौफ ख़त्म हो चुका है। अब जो खौफ इस तरफ रहता है, जिस दिन इस तरफ भी वो पाकिस्तान का खौफ ख़त्म हो गया, तो फिर ये भी लोग जो है वो बच्चे, औरतें, बूढ़े, नौजवान सब जो हैं इस पाकिस्तानी कब्ज़े के खिलाफ खड़े होंगे। और मैं समझता हूँ वो वक़्त ये दूर नहीं है। जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं, उसको लोग कहते हैं हमारा बड़ा भाई है, हमारा वकील है और हमें वो तंग नहीं कर रहा, मार नहीं रहा, तो फिर डर खौफ किस चीज़ का है? नहीं, इसीलिए ना जो जब डर और खौफ होता है ना, तो उसकी ये निशानी एक ये भी होती है कि जिससे लोग डरते हैं ना उसको बड़ा भाई कहते हैं। अच्छा, अच्छा, कहते हैं ये हमारा बड़ा हमदर्द है। अच्छा। तो ये उसकी मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो है ना तरीके से वो बातें सामने आती है ना। तो ये जो इस तरफ का बड़ा भाई है, इससे जो लोग खौफज़दा हैं तो इसीलिए उसको बड़ा भाई कहते हैं, वरना तो इसमें बड़े भाई वाली तो बात है ही नहीं है। यहाँ के जो वसाइल हैं वो हमारे इख्तियार में नहीं है। यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर की जो किताबें हैं उन पर पाबंदी है। यहाँ पर जो नेशनलिस्ट है वो जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है उसमें नहीं जा सकता। तो बड़े भाई वाला तो रोल तो मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आता। अच्छा तो इस ये जो बड़े भाई कहते हैं, तो एक खौफ की वजह से कहते हैं, खौफ और डर की वजह से, वरना बड़े भाई और छोटे भाई का कोई रिश्ता नहीं है इस पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में। में आप ये कह रहे हैं कि डर की वजह से, खौफ की वजह से वो जो है ना बड़ा भाई कहते हैं, वो बड़े भाई के छाते तले बैठना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, तो बेसिकली तो ये आज़ादी के नाम पर मैं समझता हूँ कि एक दब्बा है। और फिर जिन लोगों ने ये कहते हैं कि हमने इसको आज़ाद कराया, जिनको हमने गाज़ी कहा, मुजाहिद कहा, कि कोई वालदार था वो कर्नल बन गया, हमने उसको कर्नल समझ कर सलूट मारा। ये वो लोग हैं जिनको मैं कहता हूँ कोलैबोरेटर्स। ये वो लोग हैं जिन्होंने महाराजा की नौकरी की
اس سے تنخواہ لی، وردی لی، بندوق لی، ٹریننگ لی، گولیاں لی، اور یہ وعدہ کیا، حلف لیا کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ کی ریاست کا دفاع کریں گے، آپ کے خاندان کی حفاظت کریں گے. انہوں نے وعدہ کیا، انڈر اوتھ ہیں. جب وقت آیا تو یہ نعرہ اللہ اکبر کہہ کر ادھر سائڈ پر ہوگی. تو یہ لوگ پھر انہوں نے دعوت دی اپنے پاکستانیوں کو یا پڑوسی ملک کو کہ آئیں ہمارے ملک پر قبضہ کر لیں. تو یہ لوگ مجاہد کیسے بن گئے؟ ان کے نام تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا. ہاں، مجاہد تو کسی حال میں بھی یہ نہیں بنتے، اور چونکہ اس وقت جو انہوں نے اوتھ اٹھایا ہوا تھا اس اوتھ کے ساتھ انہوں نے غداری کی ہے. غداری اگر کی. ان پر تو غداری کا ہونا چاہیے نا. صحیح الفاظ اگر بولے جائیں تو اس میں سے یہ ہے کہ جہاں انہوں نے اوتھ اٹھایا ہوتا ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے انڈر اوتھ بھی، کہ جہاں آپ نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے وہاں پر آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کے پراپر طریقے سے وہ ذمہ داری اپنی نبھائیں. اور جو کہ اصل ہوا یہ بھی تھا نا کہ یہ پاکستان نیا بنا تھا، تو پاکستان کے نام سے چونکہ وہ اسلام کے نام پر بنا تھا، اور ہمارے جموں کشمیر کے لوگ بڑے سیدھے سادے ہیں، اور انہوں نے سمجھا تھا یہ جو پاکستان بن گیا بس جناب یہاں پر تو ہمیں ہر طرح کی سہولتیں میسر ہوں گی. تو لہٰذا یہ ہے کہ جو ہندوستان ہے اس پر ہندوؤں کی حکمرانی ہے، لہٰذا ایسے ملک کی طرف دیکھتے ہیں جہاں پر ایک مسلمان ملک ہے اور اسلام کے نام پر بنا ہے. تو اب 73 سال ہو گئے ہیں، اور جن کو غلط فہمیاں تھی وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اب وہ ان کی جو نسلیں ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں، اب اس مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں. پھر بات تو آئی کہ بڑا بھائی ہے، مسلمان ہے، مسلم نیشنلزم آئی گئے جس کا میں ذکر کر رہا تھا. تو دوسری بات یہ آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کشمیری سیدھے سادے ہیں، جبکہ کشمیری دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی ہوشیار ترین ذہین ترین قوم سے ہمارا تعلق ہے. تو پھر تو یہ کنٹرڈکشن آ گیا. آپ کہیں گے سیدھے سادے ہیں، وہ کشمیری تو کہتے ہیں کہ ہم بہت چلاک ہیں، سمجھدار ہیں. دیکھیں نا ان کی چلاکی کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر پاکستان کے جھنڈے اٹھا کر، پاکستان کے نعرے لگوا کر، اپنے بچوں کو جنہوں نے قتل کروایا، اپنے گھر بار برباد کیے، اور وہ جو چند لوگ تھے لیڈرشپ کے، انہوں نے اپنی جیبیں بھری اور نوجوانوں کو قتل کرایا. آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں نا. چلو ایک بار ہو جائے تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی ہو گیا ہے. اب لاکھوں لوگ مروا کر بھی اگر عقل نہیں آ رہی تو پھر کہاں گئی ان کی وہ سمجھ بوجھ، اور کیا کہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا یہ ہم کیوں کر رہے ہیں. اچھا، یہ پاکستانی جھنڈوں کا آپ نے ذکر کیا، تو جب یہ لوگ پاکستانی جھنڈے اپنی مرضی سے یا کسی کے کہنے پر لہراتے ہیں اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، تو کیا اس سے جو آپ کی ذاتی کی تحریک ہے، آپ کہتے ہیں کہ ذاتی کی تحریک چل رہی ہے، تو کیا اس کو فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں، فائدہ تو اس کا ہندوستان اٹھا رہا ہے نا. اچھا، جموں کشمیر کے لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ جموں کشمیر کے لوگوں کے جو ہزاروں نوجوان جو ہیں آج بھی گھر والوں کو پتہ نہیں وہ مار دیے گئے ہیں یا زندہ ہیں. فائدہ تو ہندوستان اٹھا رہا ہے. ہندوستان تو یہی جا نہیں، کر بین الاقوامی ایک سطح منٹ، پر یہ کہتا ہے کہ یہ کیا دیکھیں. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے کہنے پر جھنڈے لہرا رہے ہیں یا نعرہ بازی کر رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو جھنڈے وہاں پر پاکستان کے اٹھائے جاتے ہیں تو اس کا فائدہ تو ہندوستان اٹھاتا ہے نا، جو بین الاقوامی سطح پر جا کر یہ بتاتا ہے جی کہ دیکھیں جموں کشمیر کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. جموں آپ کشمیر کی کے بات کو لوگ مان لیا، آپ کی بات مان لیا کہ انڈیا اس کو فائدہ اٹھا رہا ہے. تو پھر ان لوگوں کو یہ ہو کہ انڈیا فائدہ اٹھا رہا ہے، پھر پاکستان کو منع کرنا چاہیے نا کہ آپ جھنڈے نہ لہرائیں ہمارے، یا یہ لوگ بھی عقل استعمال کریں جھنڈے نہ لہرائیں. اگر یہ جھنڈے لہرا رہے ہیں تو اس کی پشت پر کون ہے؟ یا انڈیا ہو سکتا ہے یا پاکستان ہو سکتا ہے، ویسے تو نہیں جھنڈے لہرائیں گے وہ. نہیں، ایک چیز بات ایک اور بھی ہے نا. جس طریقے سے میں نے یہ کہا ہے نا کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے یہاں پر خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے بڑا بھائی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ الفاظ نہ کہے ہو سکتا ہمارے لیے کوئی مشکلات کھڑی ہو جائیں. اسی طریقے سے جو بھارتی مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر لوگوں کو اور زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ وہاں پر پاکستان کے جو بندوقوں والے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ بھی پورا سچ بولیں گے، ریاست کی آزادی کی بات کریں گے، تو اس کو پاکستان بھی برداشت نہیں کر سکے گا. اس لیے کہ پاکستان نہیں چاہتا ہے کہ ریاست جموں کشمیر آزاد ہو. پاکستان چاہتا ہے کہ ریاست کی جو پوزیشن ہے اس کو برقرار رکھا جائے، بلکہ اس کو تقسیم کر دیا جائے ہندوستان اور پاکستان میں. تو پاکستان تو افورڈ نہیں کر سکتا کہ جموں کشمیر کا کوئی بھی شہری اس طرف کا ہو یا اس طرف کا ہو جو ریاست کی آزادی کی بات کرتا ہے. یہ تو اسے افورڈ نہیں کر سکتے. ان کے لیے تو یہی بہتر ہوتا ہے پاکستان کے. جس سے پہلے بھی پاکستان نے اس طرف کے کشمیر کے بہت سارے بڑے بڑے نامی گرامی
لوگوں کو قتل کرایا ہے. تو کس نے جو باقی بچتے ہیں پاکستان نے کرایا؟ جی اور کس نے کرایا ہے؟ تو جو ریاست کی پھر بڑا جو بھائی کا ریاست مسئلہ ہے، اگر پاکستان نے بڑے نامی گرامی لوگوں کو قتل کرایا ہے یا قتل کیا ہے تو پھر بڑے بھائی والا رشتہ کہاں رہ گیا؟ بڑے بھائی کا رشتہ یہی ہے نا. دوسرے لفظوں میں اگر دیکھیں تو اچھا بڑا بھائی تو اپنا کام کر رہا ہے نا. اچھا اب اب جو چھوٹا بھائی ہے اب اس کو سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ بڑا بھائی ہمیں جو ہے حق بھی نہیں دیتا. ہمارے وسائل جو ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں دیتا. ہمیں بولنے کی اجازت نہیں دیتا. ہماری کتابوں پر پابندی ہے, کتابیں پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. اور کشمیر کا نقشہ جو ہے وہ چھاپنے کے جرم میں نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. اگر اس طرف کوئی یہ کوشش کرے کہ لوگوں کی رائے کیا ہے اور جب کوئی اخبار والا اس رائے کو شائع کرتا ہے, نشر کرتا ہے, اس اخبار کو بند کر دیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت جلد آنے والا ہے کہ بڑے بھائی کا خوف ختم ہوگا اور بڑے بھائی کے خلاف لوگ کھڑے ہوں گے اور اپنا حق لیں گے. اچھا ایک بات یہ تھی کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ پیپل ور انڈر اوتھ ٹو ڈیفینڈ مہاراجا, اسی طریقے سے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کی اور ایران کی جنگ شروع ہو جاتی ہے, اور ایران میں تو ظاہر شیعہ کمیٹی ہے, شیعہ گورنمنٹ ہے, اگر پاکستان کے جو شیعہ ہیں وہ ایران کا ساتھ دیتے ہیں تو کیا ان لوگوں کو پاکستان والے ان کو مجاہد کہیں گے, اسلام کے سپاہی کہیں گے, یا ان کو غدار کہیں گے, یا محب وطن کہیں گے؟ کیونکہ ان لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دینے کی بجائے انہوں نے ایران کا ساتھ دیا مذہب کی بنیاد پر. اسی طریقے سے جو آزاد کشمیر کے جو فوجی تھے یا لوگ تھے جنہوں نے اپنی ریاست کا دفاع کرنے کی بجائے پاکستان کا ساتھ دیا تھا, تو پھر دونوں ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں نا. دیکھیں نا, ایران کا ساتھ دینا تو بہت دور کی بات ہے. گلگت بلتستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کس طریقے سے وہ جو شیعہ فقہ کے لوگ تھے ان کو کتنا قتل کرایا گیا, کس طریقے سے وہاں پر گلگت بلتستان کے اندر تباہی کی گئی. حالانکہ ان شیعہ لوگوں نے تو پاکستان کے خلاف تو کوئی بندوق نہیں اٹھائی تھی, کوئی پاکستان اور ایران کے حوالے سے کوئی آواز نہیں بلند کی تھی, کوئی ایسا ایشو مسئلہ تھا ہی نہیں. مگر اس کے باوجود چونکہ فرقہ پرستی ہے پاکستان کے اندر جو ہے نا, فرقہ پرست جو قوتیں ہیں وہ بڑی زوروں پر ہیں, تو وہ تو کسی دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. تو جنگ کی بات تو دور ہے نا, اگر جنگ کے دوران کوئی یہ کہے جی کہ ہم ایران کا ساتھ دیں گے یا کسی اور کا ساتھ دیں گے تو ان کی تو نسلیں ختم کر دی جائیں گی. تو پھر یہی کرائٹیریا پھر ہونا چاہیے نا کہ آزاد کشمیر کے جن لوگوں نے اپنے وطن کے خلاف اسے ساتھ دیا, جو انویڈرز ہیں ان کا ساتھ دیا, یا مہاراجا کی حکومت کے خلاف جو ان کا ساتھ دیا, تو یہ لوگ تو بجائے ان کے کہ ان کو کہا جائے کہ یہ بڑے ہیرو ہیں, بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہیں, ان کو تو بیسیکلی جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ غداری کا الزام لگتا ہے, ان پر تو مقدمہ چلنا چاہیے تھا, ہم نے ان کو سر پہ اٹھا دیا. دیکھیں نا کہ جو ریاست کا مہاراجا تھا وہ تو ریاست کو آزاد رکھنا چاہتا تھا, جس طریقے سے نہرو اور جو باقی جو کانگریس کے جتنی بھی لیڈرشپ تھی اور باقی بھی جو لوگ تھے وہ تو مہاراجا کو بڑا زور دے رہے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ریاست جموں کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ ایکسیشن کرے. وہ تو ریاست کا ایکسیشن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ تو ریاست کو آزاد رکھنا چاہتا تھا. اگر ایکسیشن کیوں کیا یہ لوگ ایکسیشن تو پھر اس وقت ہوئی نا جب پاکستان کی طرف سے قبائلی داخل کیے کہ پاکستان کی فوج داخل ہوگی, تو مہاراجا کے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں تھا. اس نے تو اپنی ریاست کو بچانے کے لیے, اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ہندوستان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا تو وہ تو اس کا بامر مجبوری تھا. یہ تو پاکستان کی طرف سے یہ جو کھیل کھیلا گیا تھا, پاکستان اس کھیل میں کامیاب ہوا ہے اپنے لوگوں کو داخل کر کے, کیونکہ پاکستان فرام ڈے ون سے جو ہے وہ ریاست کی آزادی کے حوالے سے مخلص نہیں تھے. وہ چاہتے تھے چونکہ ان کے جو عزائم تھے وہ تو اسی پسندانہ تھے, اور وہ چیزیں سامنے آئی ہیں. اور آج بھی دیکھ رہے ہیں, آج اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے اندر جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے یہ تو پاکستان نے ختم کیا ہوا ہے بہت عرصہ پہلے. ہندوستان نے تو یہ پچھلے سال کیا ہے 5 اگست کو. تو یہ سارے کام جو ہیں پہلے تو بڑے بھائی نے کیے ہوئے ہیں, اس کے بعد اس کو ہندوستان والوں نے جناب دیکھا دیکھی, انہوں نے سارے کام کیے. جب ہندوستان نے کیے تو وہ تو بڑا برا ہو گیا, مگر اس بڑے بھائی نے جو کچھ کیا وہ تو بہت اچھا ہے. یہ منافقت نہیں ہونی چاہیے. ہمیں جو ریاست کی آزادی کی بات کرتے ہیں, لوگوں کی بات کرتے ہیں بغیر کسی فرقہ مذہب رنگ نسل کے, وہ یہی ہے کہ ریاست پر پاکستان ہندوستان کا قبضہ ہے اور ریاست کے لوگوں کو ہندوستان اور پاکستان کے قبضے کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. تو اور نظر جب یہ تک ریاست کے لوگ
अच्छा जी, वो टाइम खत्म जब हो तक गया, टाइम खत्म हो गया, लेकिन कहने की ये नज़र आता है कि आप कहते हैं कि जो मसाइल या मसाइब जिससे हम गुज़र रहे हैं, उसमें हमारे बड़े भाई हाथ का बड़ा हाथ है। और उसकी वजह से हम जो है, अगर वो अटैक ना करते तो शायद हम आज़ाद होते, एक्सटेंशन भी ना होती, ठीक है? और जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो एनीवे ऐसा करते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अगर आपको लास्ट कमेंट करना चाहें तो मैं अपना टाइम तो खत्म हो गया, बात कर रहे हैं लास्ट कमेंट। बहुत जनाब, मैं यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों पर इतनी मेहरबानी है, इनका एहसान तो नहीं दिए बढ़ाया जा सकता जितनी तबाही रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इन लोगों ने की है। और भी अभी तक भी ये रुके नहीं और रियासत की मजीद तबाही बर्बादी के लिए कि हर वो काम करने के लिए तैयार है। लिहाजा रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए कि वो जिसके कब्जे में है उसके खिलाफ खड़े हैं और पूरी रियासत की आज़ादी खुद मुख्तारी के लिए वो जो है ना खड़े हो जाए। और एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। महमूद कश्मीर साहब, बहुत मेहरबानी, आपने बड़े अच्छे तरीके से वजाहत की है। इस पर ख़त्म करते हैं, दोबारा आपसे कभी बात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ जनाब। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी।